بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی نوجوان استاد رضوان بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی دیر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا رہا، پھر بولا کہ میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اتاشی نے کہا کہ تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا۔ میں نے کہا جناب مگر جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر سفارش کی ہے، پھر میرا ایڈین سے انٹرویو ہوا ہے، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو میں بھی غلطی کروں۔ یہ میرا ویزا وائس چانسلر نے دیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ اتاشی پھر مسکرایا اور بولا 15 وزیروں کے کاموں کی چیک کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید ریکویسٹ کی تو اس نے کہا جب تک میں اس سیٹ پر ہوں تو میں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈرک کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تم اپنی نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تم جہاں جا رہے ہو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کی ہے، ان کا ہر وعدہ ہی غلط ہوتا ہے۔ مگر میں نے غصے میں مسٹر فریڈرک کو جواب دیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ مسٹر فریڈرک نے کاغذات پر دستخط کرتے وقت کہا تھا ایک دن تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے، شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ میں جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں کہ تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے بڑا سخت وقت تھا، 2 مہینے بے روزگار ہو چکا تھا اور میں نے سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا۔ گھر کے دروازے کی بیل بجی، دروازے پر 3 ڈبے والا آیا تھا۔ یہ کوئی 70 سالہ کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا جانچہ، میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا 10 سال ہو گئے ان کی گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار گھر کسی کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگا یہاں نہیں وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے میں بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں تذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے مگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج کل کام بہت مندہ ہے، ادھار مانگا سب نے انکار کر دیا۔ بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات کو خواب میں آپ کے گھر کی گلی کا گھر نظر آیا اور آواز آئی ان سے جا کر مانگ لیں، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی چالیس کرنے لگے ہیں۔ میں نے ارادہ مذاق پوچھا کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ وہ بولا صاحب سادگی سے رخصتی کرنی ہے تو زیور تو میں اپنی بیٹی کو بیوی کو چڑھا دوں گا مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو خرچ کرنا ہوگا، 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اس بے روزگار میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا آپ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ میں غریب ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بے چارگی۔ وہ پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں سوچ رہا تھا پھر مجھے یاد آیا کہیں پڑھا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا اسے تجارت کیا کرو، وہ صلہ رد نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 لے کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا اور 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے، کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ بولا ہاں مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی تھی، اب پھر خواب ہوگا جو بیل بجائی ہے۔ جلدی بتاؤ مجھے کام ہے۔ وہ کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کے بڑی دعا کی کہ مولا قرض تو لے لیا ہے اب ادائیگی بھی مدد کر دیں، تو پھر سو گیا
تو آپ کا گھر نظر آیا اور آواز آئی کہ تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے اس کا کام ہو گیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا، لیکن کمرے میں آ کر کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والد سے مشورہ کیا تو وہ بولے کہ تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت کا کوئی راستہ نکل آیا ہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، تو بس ایک ہی بات کہتا ہے جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی اچھی طرح یاد ہوگا۔ والدہ نے کہا کہ میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلا دار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کرسی پر ایک نوجوان عربی لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے یہاں کہا تو پوچھا صاحب ہوتے تھے؟ وہ بولا 1 ہفتہ ہوا ہے، واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے۔ وہ بولا آپ بہت لیٹ آئے ہیں، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکرٹری کو بلایا اور کہا پرسوں یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا۔ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی کہ صرف میرا کام کروانے کے لیے۔ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا بہت موسلا دار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی ہے آنے میں۔ تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو یوں حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس کی اردو سن کر میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا اور بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، میں پاکستانی ایک ذہین اور محنتی بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ تھوڑی دیر پاسپورٹ ٹکٹ اور چیک کی اور میں ہاتھ تھامتا اور مجھے 3 ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے تجارت کیجیے، آپ کی جتنی استطاعت بنتی ہے اس حساب کے راستے میں یہ خرچ کیجیے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے چہروں پر خوشی لانا بہت بڑی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور ان کی آواز عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب یہ غریب لوگ دعا دیتے ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، آپ کے بڑے بڑے مشکل کام سنور جاتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے صرف اللہ کی رضا کی خوشنودی کے لیے غریبوں اور مسکینوں بیواؤں پر خرچ کیجیے۔ اللہ آپ کو دنیا میں ہزاروں گنا بڑھا کر دے گا۔ آپ سوچتے رہ جائیں گے یہ کام تو ہونے والا نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے